أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کے لیے تعریف ہے، حمد ہے، اسی کا شکر ہے جو ہمارا خالق، مالک اور پالنے والا ہے، جس نے پوری کائنات امر کن سے بنا دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں سورۃ یاسین میں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کن، یعنی ہو فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ طاقت کا مظہر ہے یہ پوری کائنات۔ اور اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہیں جن کے سامنے پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا، کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے شجر بنائے یا جبال بنائے یا سمندر بنائے۔ بے انتہا مخلوقات ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو بہت ادنا علم رکھنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام معراج والی شب آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ ان فرشتوں کی تعداد ہے کتنی؟ تو جبریل امین جواب دینے لگے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک کی آیت پڑھی سورۃ مزمل میں یا مدثر میں میرے خیال میں، تو اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا، وہ خود ہی جانتا ہے۔ تو کیا کچھ بنایا ہے، کس طرح پال رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی قوت ہے، اسی کی تعریف ہے۔ ہم اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کے بندے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی تمام اس کے نام جتنے بھی ہیں سب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ وہ تنہا رب پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور پوری کائنات اس کی ایک مٹھی میں بند ہے۔ اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام و صلات، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا کے تختے پر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے کہ اے انسانوں، تمہاری نجات کہاں ہے، تمہاری فلاح کہاں ہے، تمہارا راستہ کدھر ہے، تمہارا ایک خالق ہے، مالک ہے، تمہارے لیے اس نے ایک قیامت والا دن رکھا ہے۔ تمہاری یہ زندگی بے معنی نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی زندگی آ رہی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رازوں پر پردہ اٹھانے والے ہیں جو کہ انسان کے ابھی زندگی کے دوران اس کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے کہ قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، قیامت بھی ہے، میزان بھی ہے، جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔
یہ بتلانے کے لیے تمام انبیاء آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ٹھہرے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ابھی جو قرآن کریم ایسا پیغام، عظیم الشان پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو رہتی دنیا تک رہنا ہے۔ کتابیں اور بھی نازل ہوئیں، ہر زمانے میں وقتاً فوقتاً نبی آتے گئے تاکہ انسانیت جاہل نہ رہے۔ ان کو سکھلانے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر وقت میں انبیاء کا سلسلہ رکھا، لیکن وہ نبی اور وہ کتابیں اور وہ پیغام وہ اپنے محدود وقت کے لیے تھا، محدود قوموں کے لیے تھا۔ ایک بات تو یہ کہ بیسک جو پیغام تھا وہ تو شروع سے لے کر آخر تک وہی ہے، یعنی یہ اسلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خالی مذہب نہیں ہے، یہ وہ مذہب ہے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ سارے نبی مسلمان ہیں، سارے انبیاء مسلمان ہیں، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ساروں کا ایک بیسک پیغام تو ایک تھا کہ اللہ اکیلا ہے، قیامت آنے والی ہے اور نیک عملوں کا حساب ہے، اور جو برائی ہے اور برائی جو ہے اس کا بھی اس کی سزا ہے۔ اس طرح کا پیغام تھا، لیکن شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق آتا تھا، احکام میں، معاملات میں تھوڑا بہت فرق لے کر آتے تھے، اور کتابوں میں تو جو پہلی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ نہیں کیا، کیونکہ پیچھے قرآن پاک آنی تھی، اور وہ کتابیں پوری انسانیت کے لیے، پورے زمانے کے لیے تھیں بھی نہیں کہ ان کو محفوظ رکھا جائے، اور اگر اس میں کچھ ایسا تھا جو محفوظ رکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی طرح قرآن میں ان کا مضمون ادھر بھی شامل کر دیا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کے بدلے مجھے سورۃ فاتحہ عطا کی ہے، اور زبور کے بدلے جتنی حامیم والی 6 یا 7 صورتیں ایک ساتھ ہیں، حامیم والی صورتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے زبور کے بدلے میں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انجیل مقدس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ مائدہ عطا فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو قرآن ہے وہ اس میں ہمارے لیے اور خصائل ہیں اور فضائل ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آمن رسول سے لے کر 2 آیات، آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ قرآن بھی ہے، یہ دعا بھی ہے۔ تو اسی قرآن پاک کو تھوڑی نظر ڈال دیں، یہ کتنی عظمت والا پیغام ہے۔ جو مکے والے کافر تھے، 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ میں سجا کر رکھے ہوئے تھے، الگ الگ ان کو نام دیے تھے کہ یہ ہمیں کھلاتا ہے، یہ برسات والا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو سارے ان بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن جب قرآن ان میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کو پلٹا، اور وہ جو کسی زمانے میں اپنی جہالت اور اپنی ظلمت کی وجہ سے مشہور تھے، وہ پھر ایسے پلٹے، ایسے ان کے اندر ایمان اور نور داخل ہوا کہ رہتی دنیا تک وہ مثالیں بن گئے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بن گئے۔ بے بدولت قرآن تھا، قرآن میں وہ قوت ہے جو 360 بتوں کو پوجا کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، آج بھی وہ قوت ہے۔ تو اسی سلسلے میں کچھ یعنی مثالیں آ رہی ذہن میں، وہ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ سب سے پہلے جو قرآن جب نازل ہوا تو جو لوگ مخالفت کرتے تھے ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے، کیونکہ دیکھا جائے تو یعنی ان کو ایک زمانہ گزر گیا تھا بت پرستی میں۔ وہاں کے جو رواج تھے، لوگ عام طور پر رواج کے خلاف بھی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ بھی کریں نا، جہاں کوئی رواج ہو، آپ رواج کے خلاف ہٹ کر کوئی بات کریں تو آپ کے اوپر تنقید ہوگی، حملہ ہوگا، اور مذہب کے خلاف بات کریں تو لوگ تلواریں ابھی بھی نکال لیں گے۔ تو ایک یعنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جذباتی، یہ نیچرل ہے، ابھی جو بھی مذہب ہے جس کا بھی ہے،
تو مذہب کے ساتھ وہ عمل اس پر کرے یا نہ کرے، لیکن ایک اٹیچمنٹ سی رہتی ہے، اور وہ اپنے مذہب کے خلاف بات برداشت کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تو اس بنیاد پر مکے کے کافروں نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا اور حضور کے ساتھ دشمنی کی۔ تو پہلے 3 سال تو آپ نے انفرادی طور پر دین کا کام کیا، سر عام آ کر سب کے سامنے آپ نے اعلان نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، آپ نے فرداً ایسے لوگوں کو جن میں توقع تھی، امید تھی، رشتہ داری کی بنیاد پر یا تعلقات کی بنیاد پر کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو کم سے کم اختلاف نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ایسے روابط ہیں، تو آپ ان لوگوں کو آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی جس میں آپ کے رشتہ دار تھے، جس میں آپ کے دوست تھے۔ میں حضرت ابو بکر نے بڑا کردار ادا کیا، وہ آپ کے دوست تھے، سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور آپ کے زیر اثر کافی بڑے بڑے صحابہ، حضرت عثمان جیسے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ حضرت زبیر بن عوام، یہ عشرۃ المبشرہ کے 5-6 صحابہ حضرت ابو بکر کے زیر اثر اسلام میں داخل ہو گئے، شروع میں ہی داخل ہو گئے۔ تو بہرحال جب 3 سال گزر گئے تو پھر ایک آیت آئی سورۃ ہجر کی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ کھول کر بتائیں، اور مشرکوں کی آپ پرواہ نہ کریں، ان کے ساتھ اعراض کریں، یعنی ان سے درگزر کریں۔ اس میں اشارہ تھا کہ ان کی طرف سے مخالفت آئے گی، وہ اٹھیں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا ہے۔ اعراض کا کیا مطلب ہے؟ منہ موڑ دینا، اگنور کرنا، جو وہ کرتے جائیں، وہ جو کہتے جائیں، آپ بس گویا کہ ان کو محسوس ہی نہ کریں۔ تو آپ نے جب یہ اعلان فرمایا تو مکے والے پھر کھل کر آپ کے مخالفت شروع کر دی انہوں نے۔ پہلے 3 سال بھی بڑا عرصہ ہوتا ہے، جب آپ کی مجلسیں لگتی ہوں گی اور تعلیم اور تربیت اور وحی، اور آپ کے پیچھے صحابہ پروانے، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی آپ کھل کر ان کو نہیں بتا رہے تھے تو وہ بھی آپ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا تھا وہ تھا آپ کا اپنا قبیلہ بنی ہاشم، اور ان کی بڑی عظمت تھی، ان کی بڑی ہیبت تھی، ان کا بڑا نام تھا، وہ خانہ کعبہ کے متولی رہے تھے، وہ ان کے سردار رہے تھے جناب عبد المطلب۔ تو نبی علیہ السلام کے براہ راست کام میں کوئی پہلے رندک نہیں تھی، لیکن ابھی جب اعلان فرمایا اور خانہ کعبہ میں لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا تو انہوں نے مخالفت کر دی، اور سب سے پہلے جس نے بد اخلاقی کی یا توہین کی آپ علیہ السلام کی، وہ آپ کا اپنا ہی چچا تھا ابو لہب، اور جس کی خواری میں پھر تبت یدا نازل ہوئی۔ تو کرتے کرتے حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے پہلے جو شدید مخالفت کرتے تھے، اور 2 سال سمجھ لیں، 3 سال اس طرح گزر گئے سکون کے ساتھ، 4تھا 5واں سال بھی گزر گیا، 6ٹھے سال میں حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ ہم محمد علیہ السلام کی اس تبلیغ سے ہم پریشان ہو گئے، اور کسی طرح ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ حضور کا کام تمام کیا جائے، لیکن وہ کر نہیں سکتے تھے، ایک جنگ چھڑنے کا بھی امکان تھا، پیچھے قبیلہ ایسا تھا، اور انہوں نے بڑی جنگیں دیکھی ہوئی تھی 40 سال چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ابھی وہ دوبارہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ پھر ایسے نہیں کہ طویل جنگ کا آغاز ہو جائے، خانہ جنگی ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، اور اسی طرح یعنی ان میں آپس میں طے ہوا، اور حضرت عمر نے تلوار لی اور نبی علیہ السلام کی طرف رخ کیا۔ تو راستے میں جب آ رہے تھے تو ایک صحابی ملے نعیم بن عدے، وہ دیکھے حضرت عمر کے تیور، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہہ رہا اچھا، تمہیں بنی ہاشم والوں سے ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت عمر پہلے ہی غصے میں تھے، کیوں؟ تم بھی
بے دین ہو گئے ہو، تم بھی دین سے پھر گئے ہو کیا؟ تو اس نے کہا میرے کو آپ چھوڑیں، آپ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ بولا اچھا، تو بڑا تعجب ہوا، بولا تم کیسے بتا رہے ہو، کوئی نشانی ہے تمہاری بات کی، میں کیسے تصدیق کروں؟ بولا نشانی یہ ہے کہ ابھی تمہاری ہاتھ کا ذبح کیا ہوا وہ نہیں کھائیں گے۔ تو اس نے اپنا رخ پھیرا اور بہن کے گھر کے پاس چلا گیا۔ اس وقت صورت طہ نہیں نازل ہوئی تھی اور یہ نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی یعنی تعلیم کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنا ایک صحابی بھیجا تھا، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کو صورت طہ پڑھانے کے لیے وہاں آئے تھے۔ اور تو وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر دروازے پر آگے اور آواز دیا۔ تو یہ میاں بیوی اس وقت کلمہ پڑھنا ایک یعنی معاشرے کے حساب سے جرم تھا، تو وہ ڈر گئے اور حضرت خباب بن ارت کو کہیں کونے میں چھپا دیا۔ دروازہ کھولا تو حضرت عمر تلوار ہاتھ میں، تیور ایسے، پہلے ہی سر پر خون سوار تھا۔ تو بہن کو کہا کہ کیا آپ لوگ کیا کچھ پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، شعر و اشعار عربوں کا دستور تھا۔ بولا ایسے ہم اپنے دل بہلانے کے لیے کچھ بیت وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا، تو وہاں تھوڑی نظر کی تو کوئی بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا۔ ابھی یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا، اس کو تھوڑا کباب وباب بنا کے بہن کو کہا کھاؤ، تو وہ کہہ رہی ہم نہیں کھاتے۔ بہنوئی کا کہا کھاؤ، وہ کہہ رہا ہم نہیں کھاتے، ہم نے نظر مانی ہے یہ وہ۔ جب زور دیا تو یہ سمجھ گیا۔ تو پھر یہ حضرت عمر جو ہے زبان سے کم بولتے تھے، ہاتھوں سے بولتے تھے، تو پھر بہن کو اور بھائی کو، بہنوئی کو مارنا شروع کیا کہ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ تو کرتے کرتے یعنی آخر ایک وقت آیا، اتنا مارا، بہن کو مارتا تو بہنوئی بھاگتے ہوئے اس کو چھڑاتا، پھر اس کو چھوڑ کر اس کو مارتا تو پھر بہن چھڑاتی، تو گھر بھی ان کا۔ اور جب خوب مار لیا تو بہن نے آ کے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمیں تم جان سے ہی مار دو، لیکن ابھی جو اسلام کا نور ہمارے اندر داخل ہو گیا اور نبی علیہ السلام کا دامن اب ہم چھوڑنے والے نہیں، ہمیں تم جان سے ہی مار دو۔ تو اس پر پھر اس کو چوٹ لگی اور تھوڑا رک گیا، شرمندہ ہوا، گھر بھی ان کا اور یہ سلوک ان کے ساتھ کر رہا ہے، تو پھر بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا بلا مجھے وہ کیا پڑھ رہے تھے آپ بتا، مجھے دو وہ اوراق۔ تو وہ بہن کہہ رہی ہے کہ نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، وہ ایسا کلام ہے جس کو پاک اور طاہر لوگوں کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا، اگر تمہیں چاہیے تو تمہیں وضو کرنا پڑے گا۔ تو وضو کرایا، غصہ ٹھنڈا ہوا، بولا بیٹھو۔ پھر وہ قرآن پاک کی آیات پڑھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ تو ایسے ہی یہ قرآن ان کے دل میں نور بن کے اتر گیا اور کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خباب کہیں چھپے بیٹھے تھے، وہ اس نے جمپ لگایا اور سامنے آ گیا اور کہا کہ عمر تمہیں لاکھ لاکھ مبارک ہو کہ کل ہی رسول اللہ نے ایسے ہاتھ اٹھائے تھے کہ یا اللہ عمر بن ہشام جو کہ ابو جہل تھا، یا عمر بن خطاب جس کو تو پسند کرے، ان میں سے اسلام کو قوت عطا فرما، دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ابھی سر آ گئے ہیں، ہمارا یہ پھر صبح ہم کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، بات کو جاری رکھیں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت سے، دین اسلام کی قدر، حضور کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔